بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور اب ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 104 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اب یہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اور جو رسول لے کر آئے، اللہ رسول کی طرف آؤ، جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آؤ، جو رسول نے بتایا اس کی طرف آؤ، نہیں اپنی چیزیں مت گھڑو۔ قالوا، کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہ آئین کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے۔ دلیل دیکھیے، کیا علمی دلیل دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے باپ دادا کو یہ کرتے دیکھا ہے، وہ پاگل تھے، ان کو دین کا پتہ نہیں تھا۔ تم جو کل ہمارے سامنے پیدا ہو رہے ہو اور ہمارے سامنے جوان ہو رہے ہو، تمہیں بات سمجھ آ گئی، اور ہمارے بزرگان جو اتنے سمجھدار تھے، دنیا ان کا نام لے لے کے پتہ نہیں تعریفیں کرتی ہے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ دلیل، قرآن نے اس دلیل کی شدید ترین مذمت کی ہے کہ جی ہمارے بزرگان یوں کرتے تھے، ہم نے ان کو یوں دیکھا ہے، ہمارے باپ دادا یوں کرتے تھے۔ اور قرآن نے بتایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ ہمارے ہر نبی کے ساتھ یہ کیا لوگوں نے، ایک دو کے ساتھ نہیں، جو نبی آیا سب کے ساتھ۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے، ہر نبی کی مخالفت سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اس معاشرے کے جو وڈیرے اور صاحب اثر اور صاحب نعمت لوگ تھے وہ کرتے تھے، کیونکہ ان کا سسٹم خطرے میں ہوتا تھا، نبی کی باتیں سن کے ان کو پتہ چل جاتا تھا۔ عوام کو پتہ چلے یا نہ چلے، وڈیروں کو، حکمران طبقے کو، بڑوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ہمارا بیڑا غرق کرے گا اگر یہ کامیاب ہو گیا۔ لہذا سب سے پہلے وہ مخالفت کرتے تھے اور عوام کو بھی پروپیگنڈا کر کے نبی سے دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ اس کی تحریک کو ناکام کیا جائے۔ ایک تو یہ سب ہر نبی کے ساتھ ہوا۔ دوسری بات، ہر نبی کا مذاق اڑایا گیا، استہزاء کیا گیا۔ اور ایک بات یہ والی کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ زخرف میں یہ آیات ہے وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اسی طرح اے رسول، اللہ کی آخری رسول سے خطاب اللہ کر قرآن میں، اور اسی طرح اے رسول آپ سے پہلے ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر، روش پر پایا تھا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، ہم انہی کی اقتداء کریں گے، تمہاری بات نہیں سنیں۔ یہ ایک دو نہیں، سب انبیاء کے ساتھ آپ یاد رکھیں، انبیاء کا میسج کیونکہ ایک ہی طرح کا ہوتا تھا تو بے ایمانوں کے ریاکشن بھی، خرافات پرستوں کے ریاکشن بھی ان کے ساتھ انہی دلائل کے ساتھ ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ دیکھو یہ دلیل دے رہا ہوں تمہیں، وہ کہتے تھے ہمارے جو بابے کہہ کے چلے گئے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب قرآن کا جواب دیکھیں، یہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اب اللہ ان سے کہہ رہے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا تب بھی کہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں، تب بھی کہیں گے؟ تم یہ نہ کہو باپ دادا، تم یہ دیکھو باپ دادا جو کر رہے تھے ان کے پاس کیا دلیل تھی۔ اگر وہ ٹھیک کام کر رہے تھے کوئی ان کے پاس دلیل محکم ہونی چاہیے۔ تم کہاں سے تم کہہ رہے ہو یہ حضرت ابراہیم کے دین پر تم تھے اور تم نے اتنی شکل چینج کر دی ہے کہ شرک اور خرافات سے بھر دیا اس کو، اور کہتے نسبت ابراہیم کی طرف دیتے ہو، نسبت کعبہ کی طرف دیتے ہو، حج کی رسمیں عجیب و غریب بنائی ہوئی تھی، سیٹیاں تالیاں مارتے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ خود
گیس کر سکتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میچ ہو رہے ہوتے ہیں اسٹیڈیم یا اس طرح کی چیزیں، تو جب عوام تالیاں اور سیٹیاں مارتی ہے تو حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ حج بنایا ہوا تھا، تالیاں مارتے تھے کعبے کے گرد، اللہ نے کہا ان کی نماز کیا ہے؟ تالیوں اور سیٹیوں کے ساتھ۔ خود ساختہ چیزیں اور حج کیا کرتے تھے اپنی رسومات بنا کر۔ اللہ العلی العظیم۔